رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بواضح بلندر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ سلوات کا پڑھنا باعث رحمت ہے، ایمان ہے، مل کے بلند آواز سے پڑھ لے آپ۔ دعا کروں محمد و آل محمد کا عظیم اور کریم خالق آپ کا آیا قبول و منظور فرمائے، بانی مجلس کا صف ماتم بچھایا قبول و منظور فرمائے۔ بیمار کربلا کے صدقے جو بیمار ہیں مالک انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے، جو غریب ہے امام رضا کے خزانے سے مالک ان کے غربت کو دور فرمائے، جو مسافر ہے مالک ان کا سفر بے خطر فرمائے۔ مالک ہم سب کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ولایت علی علیہ السلام کو سمجھنے کی اور ولایت علی علیہ السلام پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مل کے ایک صلوات پڑھیے تاکہ دعائیں قبول ہو جائے۔ پھر بھی تکلیف فرمائے، بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ بڑی مشہور و معروف آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے، بس دو چار جملے اسی آیت کے تفسیر میں۔ خدا قرآن میں انسان کو اس کی حیات کا مقصد بتا رہا ہے۔ توجہ ہے کہ میں اللہ نے انسان کو پیدا کیوں کیا۔ کیا فرمایا خدا نے انسان کو؟ بس اتنا ہی کافی ہے، بس توجہ کیجئے۔ میں خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے صرف عبادت کے لیے، صرف اور صرف عبادت کے لیے۔ آپ مانیں تو بھی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، قرآن پاک کی آیت ہے، نہ مانیں تو بھی عبادت کے لیے پیدا ہوئے۔ آپ مسجد میں خدا کو سجدہ کریں تو بھی عبادت کے لیے پیدا ہوئے، آپ خدا کو سجدہ نہ بھی کریں تو بھی عبادت کے لیے پیدا ہوئے۔ عزیزان محترم، یہ آنکھ اور بصارت، یہ دل اور دھڑکن، یہ زبان اور گویائی، یہ دماغ اور فکر صرف اس لیے ہے کہ تم خدا کی عبادت کرو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ تم اللہ کا سجدہ کرو۔ جلدی جلدی میں نے نتیجہ دینا ہے، موضوع میرا عبادت اور معرفت ہے، بس اسی دو جملوں میں عبادت اور معرفت پہ حاضری دینی ہے۔ میں نے پیدا کیا ہے تمہیں عبادت کے لیے۔ کس کی عبادت کے لیے؟ اصغر بھائی خدا کی عبادت کے لیے۔ خدا کی عبادت کے لیے ہمیں اللہ نے پیدا کیا۔
علی باقر پہلے یہ سوال کرتا ہے کہ اگر ہم خدا کو سجدہ نہ کریں، ہم اللہ کی عبادت نہ کریں، تو کیا اس کی وحدانیت میں کمی آ جائے گی؟ توجہ ہے؟ کیا اس کی وحدانیت میں، احدانیت میں، سمتیت میں کمی آ جائے گی؟ یا ہم اللہ کو سجدہ کریں تو معاذ اللہ اللہ بلند ہو جائے گا؟ مختار کالونی والوں، پہلے جملہ کہو، پوری کائنات خدا کو سجدہ کرنا چھوڑ دے، اس کی احدانیت و وحدانیت سمتیت میں کمی نہیں آئے گی۔ انہیں اس اللہ کو تمہارے سجدے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جسے سجدے کرنے والے کو علی کہتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ جو مالک آپ کو راضی رکھے، جسے علی جھکے، ہم جیسے چھوٹے کمزور بندوں کے سجدے سے اس کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ پوری کائنات خدا کو سجدہ نہ کرے، پھر بھی وہ خدا ہے۔ پوری کائنات اللہ کو سجدہ کرے، پھر بھی اس کی بڑھائی میں فائدہ اضافہ نہیں ہے۔ بڑے پیار سے عزیزان محترم جملہ کہنے لگا ہوں، بندے آج کل ماحول یہ ہے کہ سنتے اکثر انہیں ہے، یا تو ان کے خون کا رشتہ بن جائے، یا تعلق کا رشتہ بن جائے، یا یاری دوستی بن جائے۔ بندے باقی کوئی ملتان سے بھی آیا ہو تو باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اصغر بھائی یہ جملہ کہتے ہیں، سنتے ہیں نہیں باہر کھڑے ہو گئے، حالانکہ اس بندے نے بڑی محنت کے باہر کھڑے ہوئے، اس کی مجلس فیل ہو گئی۔ اور بے وقوفو، مجلس فیل نہیں ہوتی، گندے ذہن والے بندے فیل ہوتے ہیں۔ جو ہے کہ نہیں ہے؟ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں نے ایک پیغام دینا ہے۔ میرا بھائی ہے چھوٹا جمیل، اس کے حکم پہ حاضر ہوا ہوں۔ باخدا آج چہلم کے دن ہے، یہ مولا کی شبی ہے، 2 مجلسیں پڑھنی ہے، حاضر سیالکوٹ دینی ہے۔ بھائی اس لیے جلدی جلدی پیغام دو اور ممبر کو چھوڑو۔ پوری کائنات خدا کا سجدہ نہ کرے، وہ پھر بھی خدا ہے۔ پوری کائنات اللہ اللہ کرے، وہ پھر بھی خدا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا عبادت کے لیے۔ اللہ کہتا ہے میری عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ خدا کہتا ہے عبادت اور معرفت میں پہلا جملہ اور نتیجہ دو۔ خدا کہتا ہے پتھروں کو عبادت نہ کرو، میری عبادت کرو۔ خدا کہتا ہے سورج کی عبادت نہ کرو، میری عبادت کرو۔ انسان نے جانور کو بھی خدا کہا ہے، خدا کہتا ہے جانور کو خدا نہ بناؤ، میری عبادت کرو۔ اب آپ پوچھیں گے کہ اللہ نے کیوں کہا ہے کہ تم جانور کی عبادت نہ کرو، پتھروں کی عبادت نہ کرو؟ اب اصغر بھائی ڈاکٹر صاحب بچائی ہے۔ خدا کہتا ہے اگر تم نے جانور کو سجدہ کیا، اس کی عبادت کی، تو تمہیں سوچنا چاہیے جانور صرف مخلوق ہے، تم افضل مخلوق ہو۔ جانور صرف مخلوق اور تو سجدہ کر رہے، تو افضل مخلوق۔ انسان نے پتھر کو سجدہ کیا اور خدا کہتا ہے پتھر کو سجدہ نہ کرو، پتھر مخلوق ہے، تم افضل مخلوق ہو۔ انسان نے سورج کو سجدہ کیا اور خدا کہتا ہے سورج کو سجدہ نہ کرو، سورج مخلوق ہے، تم افضل مخلوق ہو۔ اور انسانوں نے مختلفوں کو خدا بنایا، میرے علی نے آ کے بتایا وہ خدا نہیں، وہ خدا نہیں۔ اب انسان نے جانور کو خدا بنایا۔ یہ مجلس لائٹ جا رہی ہے اور ممبر پہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ جملہ وہ کہو جس کا تمہارے پاس جواب ہو۔ انسان نے کہا جانور خدا، علی نے پینگھوڑے میں آ کے جانور کے ٹکڑے کر کے بتایا جانور خدا ہوتا ٹکڑے نہ ہوتا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ انسان نے جانور کو سجدہ کی، علی نے جانور کے ٹکڑے کر کے بتایا جانور خدا ہوتا تو ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوتا۔ انسان نے ملنگ صاحب، انسان نے سورج کو خدا کہا، سورج کی پرستش کی، اور میرے علی نے سورج کو پلٹا کے بتایا جو پلٹ جائے
توجہ توجہ توجہ، جب پلٹ جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ انسان نے پتھر کو سجدہ کیا اور میرے علی نے محمد کے دوش مہر نبوت پہ کھڑے ہو کے بتایا اگر یہ خدا ہوتے تو ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوتے، اور انسان نے انسان کو اللہ کہا اور علی نے سجدہ کر کے بتایا کہ مجھ جیسا خدا نہیں، کوئی اور کیسے آئے۔ توجہ ہے آپ جی، یہ مالک راضی ہو تو انسان کسی غیر کو سجدہ نہ کرے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ مجلس ہوتی وہ ہے کہ جس سے کوئی بات بندے کے ذہن میں چلی جائے۔ انسان کسی اور کو سجدہ نہ کرے، توجہ ہے کہ نہیں؟ انسان کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ اب نتیجہ دوں، انسان کسی اور کی عبادت نہ کرے۔ عبادت بڑی ضروری ہے۔ چپ ہو گئے ہو؟ عبادت اصغر بھائی بڑی ضروری ہے۔ خدا کا سجدہ بڑا ضروری ہے۔ اللہ کی عبادت اور عبادت میں نماز اور زیادہ ضروری ہے۔ چپ ہو گئے؟ نماز منبر پہ ہو، نماز بڑی ضروری ہے۔ ناراض نہ ہونا مختار کالونی والوں، ہم علی والے ہیں اور جگہ جگہ پہ علی علی کرتے ہیں۔ ہمارا مقصرین اور دشمنان اہل بیت کے ساتھ جھگڑا ہی ولایت علی کا ہے۔ ہم ان پہ یہی کہتے ہیں جو علی ولی اللہ نہیں پڑھتا وہ لعنتی ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، ہم بحث تو کرتے ہیں کہ علی ولی اللہ پڑھنا چاہیے، مجھے بتاؤ پڑھنا کہاں چاہیے؟ یا علی یا علی یا علی، ارے نماز میں، اور جو بندہ نماز ہی نہ پڑھے، توجہ ہے، اسے تو بحث کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ تسی چپ ہو گئے ہو؟ بھئی میری مجبوری جملہ میں کہہ گیا ہوں، نماز بڑی ضروری ہے۔ بات لڑائی جھگڑائی نماز پہ ہے۔ نماز، نادر سندھی صاحب ابھی جملہ کہہ رہے ہیں، نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز میں جماعت نہیں کرانی، جماعت کا ٹائم گزر گیا ہے، لیکن ممبر پہ جملہ ضرور کہوں گا۔ اچھا بھائی میں نے سفر کیا ہے، اب میری مجبوری بن گئی ہے، ماحول ایسا ہے، کافی عرصے کے بعد آیا ہو تو آپ کو بھی بی بی فاطمہ کا صدقے اتنا بڑا واسطہ دیا، سارے آگے آگے آ جائیں، اتنا بڑا واسطہ بی بی زہرا کا دے دیا، اللہ کو دو، ماحول بناؤ یار، بڑی مہربانی ہوگی۔ میرا قصور ہے کہ میرے نال سوزی نہیں، تعلق نہیں، بندے نہیں، تو آگے بڑی مہربانی جی، بڑی مہربانی جی، مصاف ہے، بڑی مہربانی، باقی سارے جو پچھلے بیٹھے انہیں پریشانی نہ ہو۔ یہ بڑا بڑا واسطہ ہے، اللہ کو دو، خدا نے ٹھکراتا، صلوات پڑھیے، بلند آواز سے پڑھیے۔ ڈاکٹر شہباز صاحب، نماز ضروری ہے۔ بھائی جان نماز ضروری ہے کہ نہیں؟ پچھلے بولو، میں ہاتھ پھاڑ کے نہیں پڑھانی، لیکن ممبر پہ لائی مجلس آ رہی ہے، لوگوں کو شیعہ عقیدہ کا پتہ چلنا چاہیے۔ نماز ضروری ہے، نماز نہیں پڑھتے سستی ہو جاتی ہے، لیکن میں یہ جملہ کہتا ہوں جو نماز کے خلاف بولے وہ گل بھی لعنتی ہے۔ یار علی والے نہیں بولیں گے تو نماز پہ کون بولے گا؟ جو نماز بھائی سستی ہے، قضا کسر ہو جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے، بعد میں پڑھتے ہو، لیکن جو نماز کے خلاف بولے، بولنا میں ممبر پہ ہو، یا تو مجھے جھوٹا کرو کبھی ممبر پہ نہ ہو، لیکن میں ممبر پہ کرو کسی کے باپ کا لے کے نہیں کھاتا، خیبر شکن کی چوتیوں کا صدقہ لیتا ہوں، ممبر پہ کرو نماز ضروری، نماز دین کا ستون، نماز مومن کی معراج، نماز پڑھو۔ علی باقر جملہ کہتا ہے جو نماز نہ پڑھے اسے علی جوتے مارے گا۔ ٹھہرو ابھی فیصلہ کرنا ہے، ابھی فیصلہ کرنے بلاغی صاحب، جو نماز نہ پڑھے اسے علی جوتے مارے گا، جو علی چھوڑے اسے اللہ لعنت کرے گا۔ کیا بات ہے، مالک راضی ہو، آپ جی ہو، توجہ ہے کہ نہیں نوجوان پچھلے بیٹھے ہو؟ تو اللہ کی عبادت ضروری، نماز بڑی ضروری ہے۔
خدا کا سجدہ توجہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ علی ولی اللہ والے ماتم کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. میں کہتا ہوں اگر ہم ماتم کرتے تو صرف امام بارگاہ بناتے، مسجد نہ بناتے. حد ہے یار، ہم امام بارگاہ بناتے مسجد نہ. تو نماز ضروری، جملہ کہوں میں نے کہا عبادت اور معرفت پہ، عبادت ضروری، بڑی ذمہ داری کا نہ جملہ کہوں، لیکن یاد رکھنا اللہ اسی عبادت کے عبادت کرنے والے عابد پہ. ڈاکٹر صاحب شباب بھائی جانا، بڑی عبادت ضروری ہے. اگر کوئی بندہ ممبر پہ آ کے آپ کو چھٹی دے کے چلا جاتا ہے، آپ کو نماز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس کی اپنی غلطی ہے، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے نماز ضروری ہے. اب اس لیے ضروری ہے کہ علی نے پڑھی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ زہرا نے پڑھی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ فاطمہ نے پڑھی ہے. تو جملہ کہو نماز ضروری ہے، لیکن اللہ اس نمازی پہ بھی لعنت کر دیتا ہے جو نماز تو پڑھتا ہے 14 کی معرفت نہیں رکھتا. جی بڑی مہربانی، جی بڑی مہربانی، آپ جیو. حیدری توجہ ہے کہ نہیں ہے نوجوان؟ میں نے بڑی دلیل کے ساتھ بات کہی ہے. نماز پڑھنا تکبر نہ کرنا، نماز پڑھنا معرفت رکھنا. ہو سکتا ہے میرے جانے کے بعد کوئی یہ کہے کہ اس نے کیسے کہہ دیا ہے کہ جو معرفت نہیں رکھتا اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے. بھائی میں بتا دیتا ہوں، آپ دعائے معرفت پڑھیے. کون سی دعا؟ دعائے معرفت. جو پڑھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جو نہیں اس میں کا جملہ ہے السلام علیکہ اللہم عرفنی نفسوں کا. مالک تو میرے نفس کو اپنی معرفت عطا کر. جیو مالک تو میرے نفس کو اپنی معرفت عطا کر. اس لیے کہ اگر میں تیری معرفت حاصل نہ کر سکا، تیرے بھیجے ہوئے رسول کو بھی نہیں سمجھ سکوں گا. تو جو ہے اگر تجھے نہ پہچان سکا، نتیجہ دینا قبلہ، تو تیرے بھیجے ہوئے نوجوان وہ ہوتی ہے عبادت جس سے عوام کو ملت کچھ لے کے جائے. مجھے اپنے نفس کی، میرے نفس کو اپنی معرفت عطا کر. اگر معرفت نہ حاصل کر سکا تو تیرے رسول کو نہیں جان سکوں گا. اور اگلا جملہ مولانا جمیل یہ ہے دعائے معرفت میں اللہم عرفنی. بھائی توجہ کیجئے، اللہم عرفنی رسولوں کا. مالک اپنے رسول کی معرفت عطا کر. اس لیے کہ اگر تیرے رسول کو نہ پہچان سکا، تیرے بھیجے ہوئے امام کو بھی نہیں جان سکوں گا. رسول کی معرفت ضروری. اگر رسول کو نہیں جانو گے تو اس کے بھیجے ہوئے امام کو. اب نتیجہ اس جملے پہ جس کے لیے میں نے یہ جملے پڑھے امام کے، خاص کر اصغر بھائی آپ کی توجہ ہونی چاہیے، آپ کی دعا. اور یہ جملہ بڑا کمال کا ہے. پہلے اللہ تیری معرفت، پھر تیرے رسول کی معرفت. کبھی محنت میں بھی بولا کرنا، ساتھ دینا. اگلا جملہ اللہم عرفنی حجتوں کا. مالک مجھے اپنے بھیجی ہوئے حجت کی، رسول کی معرفت عطا کر. اگر تیری بھیجے ہوئے امام کو نہ پہچان سکا، میں کافر ہو جاؤں گا. بڑی مہربانی، جی بڑی مہربانی. پتہ چلا امام کو نہ پہچاننا صرف عبادت میں کمی کا سبب نہیں ہے. چاگنا بندہ آؤ، امام کی عبادت جتنی کرو، امام کی معرفت ضروری ہے. اگر امام کی معرفت نہ دیکھی کیا ہو جاؤ گے؟ کافر ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ اللہ کی امام کی معرفت. میرے پاس دلیل ہے کہ نہج البلاغہ میں خود علی بادشاہ نے عبادت اور معرفت پہ بڑا کمال کا جملہ کہا ہے. علی نے فرمایا وہ عابد جو ساری رات عبادت تو کرتا ہے لیکن اس کی ساری رات
عبادت سے افضل اس بندے کی نیند ہے جو علی پہ معرفت رکھ کے سو رہا ہے۔ بڑی مہربانی حیدری۔ تو میں نتیجہ تو قبلہ، میں نتیجہ تو میرے محترم سامعین، ہم جیسے جو بندے ہوتے ہیں نا عزیز، وہ تعلق کی مجلس، کسی دوست کی مجلس، یہ نہ سوچئے کہ ہم نے اس کی جیب خالی کروا کے جانی ہے۔ ہم تعلق اور محبت پہ آتے ہیں، اور اسی محبت میں میرا چھوٹا بھائی اس لیے آیا ہوں۔ اب میں نتیجہ دوں، اپنے محترم کو منبر دوں۔ میں نے کیا کہا؟ معرفت ضروری ہے۔ 5 یا 60 منٹ کی نتیجہ نہ ہوا تو میری مجلس ضائع ہو جائے گی۔ معرفت ہوتی کیا ہے؟ یا الہی، جیسے میں کہتا ہوں عمل ظاہر ہے، عقیدہ باطن ہے، اسی طرح عبادت ظاہر ہے، معرفت چھپی ہوئی ہے۔ معرفت کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ جاگنا جاگنا، معرفت وہ جو چھپی ہو، معرفت وہ قبلہ جو چھپی ہو۔ ہر چیز کا ایک عمل ظاہر، عبادت ظاہر، ذاکر صاحب معرفت باطن۔ ڈاکٹر صاحب ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک باطن ہے۔ خدا کی قسم میں جانتا ہوں بہت مشکل جملہ میں کہنے لگا ہوں، بعض جگہ پہ بندوں کے سر سے گزر گیا ہے، لیکن اس اعتماد پہ بار بار کہتا ہوں، اور بعض بندوں پہ بندے کھڑے ہو کے دعا دے دی مجھے، اس لیے کہتا ہوں کہ جملہ بڑا ضروری ہے۔ میں نے کہا عبادت ظاہر، معرفت باطن۔ شاید اچھا جملہ کہنے سے پہلے آپ کو امام حسین کی زیارت کا جملہ بھی پڑھا دیتا ہوں۔ السلام علیکہ علی ظاہرکم وعلی باطنکم۔ حسین تیرے ظاہر پہ بھی سلام ہے، یہ پچھلے سمجھ آ گئی ہے۔ حسین تیرے باطن پہ بھی سلام ہے۔ حسین کا ظاہر اور ہے، حسین کا باطن اور ہے۔ بعض بندے ہوتے ہیں صرف مجلس میں سنتے ہیں، کمال وہ نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ بعض بندے گھروں میں جا کے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ جملہ ان کے لیے کہنے لگا ہوں، ظاہر پہ بھی سلام۔ ڈاکٹر صاحب ہر چیز کا ایک ظاہر ہے، ہر چیز کا ایک باطن ہے۔ قرآن کا ظاہر بھی ہے، قرآن کو ہاتھوں پہ اٹھاؤ، یہ قرآن کا ظاہر ہے۔ قرآن کو چوم لو، قرآن کا ظاہر ہے۔ قرآن کو الماری پہ رکھو، یہ قرآن کا ظاہر ہے۔ قرآن کی قسمیں اٹھاؤ، یہ قرآن کا ظاہر ہے۔ اور وہی قرآن پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ توجہ ہے، یہ قرآن کا باطن ہے۔ اسی طرح 14 معصومین کا بھی ظاہر ہے۔ میری پوری محنت کا نتیجہ، پوری محنت کا، خدا کی قسم میری پوری محنت کا نتیجہ 14 معصومین کا ظاہر بھی ہے، 14 معصومین کا بھی باطن ہے۔ میری پوری آپ سنیں گے تو پھر بھی مجھے غازی کی عزت کی قسم ہے، اس شبیر کی قسم ہے، مجھ سے پہلے، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، وہ نہیں ہے کہ جو میرے تو پہلے کسے نہیں پڑھے، نہیں، میں چیلنج کرتا ہوں، مجھ سے پہلے اگر میری محنت کسی سے سنی ہو تو ساتھ نہ دینا، اگر میری ہو تو ساتھ ضرور دینا۔ 14 معصومین کے بھی ظاہر ہے، 14 معصومین کا بھی باطن ہے، 14 معصومین کا بھی ظاہر ہے۔ ملانگ صاحب بندوں نے 14 کے ظاہر کو دیکھا، 14 کے باطن کو نہیں دیکھا۔ 14 معصومین اور ظاہر کے نقب ممبر 5 منٹ میں نتیجہ دو کہ 14 کا ظاہر کیا ہے، 14 کا باطن کیا ہے۔ آئیے، میرا رسول سب سے آخر میں آیا، یہ رسول کا ظاہر ہے، آدم سے بھی پہلے ہے، یہ رسول کا باطن ہے۔ صدقے یار، صدقے یار، یہ رسول کا باطن ہے۔ ارے محمد خاک ہماری طرح نظر آیا، بشر نظر آیا، یہ رسول کا ظاہر ہے۔ نور اول ہے، یہ رسول کا باطن ہے۔ جنہیں ابھی سمجھ نہیں آئی، آئیے علی بادشاہ اصغر بھائی گھٹنے پہ روٹی توڑے، یہ علی کی کمزوری نہیں ہے، علی کا ظاہر ہے۔ گھٹنے پہ روٹی توڑنا علی کا ظاہر ہے، اور انہیں انگلی سے در خیبر کو اکھاڑنا۔ جی سلام ہے، جی سلام ہے۔
میں نے کہا میں نے 14 معصومین پہ یہ جملے یہ باتیں رہے محمد کے سامنے زہرا آ جائے 14 معصومین کے ظاہر والباطن بھائی جن محمد کے سامنے زہرا آ جائے اور محمد بیٹی کہہ دے یہ زہرا کا ظاہر ہے اور محمد اٹھ کے احترام کرے یہ بطول کا باطن ہے جنہیں نہیں سمجھے کہ ان کی مرضی ہے اللہ کی بڑی مہربانی ابھی ٹھہریے زمین پہ فاطمہ محمد کی وجہ سے پہچانی جائے یہ زہرا کا ظاہر ہے اور آسمان پہ محمد پہچانا جائے ابھی نہیں میں نے بڑی مہربانی مجھے نظر آ رہے ہیں جنہیں بات سمجھ آ گئے امام حسن صلح کرے یہ حسن کا ظاہر ہے کمزوری نہیں امام حسن صلح کر لے مولانا جمیل یہ امام کا ظاہر ہے مرد کو عورت بنا لے یہ باطل ہے اللہ اکبر اللہ امام حسین مٹی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھے یہ حسین کا ظاہر ہے نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھے یہ حسین کا باطل ہے ابھی سمجھ نہیں آئی آگے آئیے امام سجاد قید ہے یہ امام کا ظاہر ہے لیکن اپنے ہاتھوں کے دھون کو جواہرات بنا دے یہ امام کا باطل ہے امام باقر کو قبلہ ہم سلام کریں یہ امام کا ظاہر ہے جابر رسول کا پیغام پوچھا السلام کا یہ باطل ہے ہم جعفر صادق کو صادق کہے یہ امام کا ظاہر ہے ابو حنیفہ صادق کہہ دیتا ہے یہ باطل ہے ابھی نہیں سمجھ آئی امام موسیٰ کاظم قید ہے یہ ظاہر ہے کمزوری نہیں لیکن اپنے ماننے والے کو بدل پہ سوار کر کے مدینے پہنچا دیتے ہیں سلام ہے جنہیں سمجھ آگئی امام علی رضا معمول ولی عہد بنائے یہ امام کا ظاہر ہے ولی عہد بنائے معمول یہ امام رضا کا ظاہر ہے لیکن نقش پہ بنے ہوئے چیز کو شیر بنا دے یہ باطل ہے آفرین اور بندوں کو ابھی جاگیا امام تقی جو کمال کی نہج پہ ہے امام تقی کے لیے مامون استاد رکھ دے یہ امام کا ظاہر ہے لیکن وہی استاد عوام کو اپنا استاد بنا لیتا ہے یہ امام کا باطل ہے متوکل امام علی نقی کے لیے جا کے کہے مولا جو شفا آپ کے لیے آئی ہے شفا کا کربلا دی گئی نتیجہ شفا کا کربلا سے امام کے لیے آنا یہ ظاہر ہے لیکن وہی شفا متوکل کے لیے شفا بن جائے یہ باطل ہے امام حسن عسکری قید ہے یہ امام کی کمزوری نہیں ظاہر ہے لیکن شیرہ کے سجدہ کرنے لگ جائے یا سلامت ہے یہ باطل ہے امام مہدی کا لقب قائم ہونا یہ ظاہر ہے لیکن پوری کائنات امام کی وجہ سے قائم ہے یہ باطل ہے مالک آپ کرا دیں جی میری طرف سے سلام ہے زمانے نے 14 کے ظاہر کو دیکھا میں جانتا ہوں کتنی محنت اور کتنے دن لگتے ہیں بس پڑھنے والے کافی ہے زیادہ زحمت نہ دوں زمانہ اگر امام کے ظاہر کے ساتھ معصومین کے ظاہر کے ساتھ باطن کو بھی جانتے علی کی بیٹی شرابی کے بازار نہ جاتی ذاکر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کوئی بندہ کائنات میں اپنے آپ کو چھوٹا کہتے نہیں ہے میں غازی کی بارگاہ میں کہہ رہا ہوں تمام حسین کے ذاکروں سے میں چھوٹا ہوں لیکن ناز یہ ہے کہ دل میں محبت اہل بیت ہے اس محبت کی وجہ سے کئی منکران علی سے پڑھا ہوں آپ جیو بڑا جملہ کہہ گئے ہیں چلو میں بھی کہہ دیتا ہوں اس حسین بادشاہ کی عزاداری کے لیے بڑا خرچ ہوا ہے بھائی جان آج دور یہ ہے اسکر بھائی ہماری جیب سے باخدا نکلتے ہیں پیسے غم حسین کے لیے صرف رونے کے لیے ملنگ صاحب ایک جملہ کہتا ہے اقبال بھائی ہر جگہ پہ کہتا پوری کائنات سے اگم سرگام بھائی پوری کائنات خوشی سے خوشی خریدتی ہے
شیعہ قوم خوشی سے غمی رہتے ہیں۔ مرحبا، آپ جیو۔ میں نے کہا میری کوئی حیثیت نہیں، بس اسی ذکر کی وجہ سے نقیب ممبر صاحب متناد ہے، اس کے حسین بادشاہ کا نوکر ہوں۔ مولا آپ سب کی زندگی دراز فرمائے۔ تم نے جیسا فضائل سنا، ہر بندے کی اپنی اپنی معرفت ہے، اسی پہ سنتا ہے، لیکن ہاتھ باندھ کے کوشش کرتا ہوں۔ آج حسین کا چہلم ہے، نہ بھی رونا آئے رونے والا وہ بنا لیں۔ حسین بادشاہ بڑے مظلوم ہیں۔ حسین بادشاہ علامہ صابر صاحب مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ حسین بادشاہ کے ذاکر تشریف فرمائے۔ میں زیادہ زحمت نہ دوں، بس 2 جملے کوشش کر لینا، رو لینا۔ حسین تو بڑا مظلوم ہے۔ حسین وہ مظلوم ہے جس سے آسمان رویا۔ کوئی کہے کہ میں نہیں روتا، تو نہ رو۔ حسین کی غریبی پہ یہ ہوتے آنسو، یہ ہوتی عبادت۔ شیعہ گھر کا بندہ آج 20 سفر ہو ہائے نہ کرے، میں شیعہ ہی نہیں مانتا۔ میری ماں میری بہنوں، حسین اتنا غریب ہے جسے آسمان رویا۔ حسین اتنا آسمان سے خون کی بارش ہوئی۔ حسین اتنا غریب ہے جسے زمین روئی، زمین سے خون نکلا۔ حسین اتنا غریب ہے جسے پہاڑ روئے، پتھر روئے۔ میں جملہ کہوں، میں مسائل تو یقیناً میں نے بھی وہی پڑھنا ہے، بھائی نے بھی وہی پڑھنا ہے جو آپ روز سنتے ہیں، عزادار جو بیٹھے ہیں۔ یہ یونیورسٹی ہے آپ کے علاقے ذاکروں کی، جہاں کے ذاکر بن کے نکلتے ہیں، لیکن با خدا بار بار سنتے ہو اور بار بار سنتے ہو، روتے ہو، بار بار روتا ہوئے جس کے دل میں قبر حسین ہے۔ جملہ کہوں، حسین اتنا غریب جسے آسمان رویا، حسین اتنا غریب ہے جسے زمین روئی، حسین اتنا غریب ہے جسے پہاڑ روئے، حسین اتنا غریب ہے بھائی جان جسے درخت روئے۔ لیکن واقع حسین کہتا ہے پوری کائنات حسین کو روئی، لیکن جس طرح 4 سال کی بیٹی سکینہ روئی۔ مرحبا مرحبا، کوشش کر آج کے دن نہ بھی رونا تو سر جھکانا اور بی بی سی خیرات مانگنا۔ یہ نام نہیں دیکھے کرتے عزادارو، حسین کل کو یہ نہیں پوچھیں گے کہ فلاں بندہ لاکھ پر رہتا تھا تو روتا تھا 50,000۔ وہ تو یہ دیکھتے تھے سب میں بیٹھ کے، گھر بیٹھ کے غریب کو رویا ہے کہ نہیں رویا۔ حسین اتنا غریب ہے پوری کائنات روئی، جس طرح 4 سال کی سکینہ۔ اچھا بھئی ایک مثال دیتا ہوں، مجلس ختم ہو جائے علامہ صابر صاحب، مجلس ختم ہونے کے بعد نقیب ممبر یہ بانیے مجلس آئے، اور جیسے بھائی جان آئے، لیکن بھائی جیسے آئے، اکیلا حال ہو، پنڈال ہو، صفے بچھانے کے لیے، صفے لپیٹنے کے لیے، حال خالی ہو، مسائل کا جملہ دو، لیکن وہ اندر آئے، شام کا وقت ہے، اندھیرا ہے، میری ماں بہنوں پتر تے بھرا سمجھ کے معاف کرے ہو، پورے حال میں ایک 4 سال کی بچی ہو۔ جی مرحبا، مولا آپ کے پردے سلامت رکھے، تم تو بڑے عزادار ہو یار، آفرین ہے، مولا تم پہ راضی ہو۔ 4 سال کی بچی ہو، کبھی ادھر جائے، شباب بھائی کبھی ادھر جائے، بالی مجلس کے بیٹی کیا ہوا، پنڈال ہے، اتنا بڑا پنڈال ہے، تم نے سن لیا، میں نے پڑھ لیا، شیعہ گھر کا بندہ ہی نہیں مانتا جو اب ہائے نہ کر سکے، وہ کہ بیٹی کیا ہوا ہے، رو کہ میں تو اکیلی ہوں، آئی تھی مجلس میں اپنے باپ کے ساتھ آئی تھی، اللہ جانے رش کی وجہ تھی بھائی، رش کی وجہ سے اللہ جانے بابا کدھر گیا ہے، مجھے ایمان سے پتا مختار کلونی والوں، بچی کو گھر کا راستہ دکھاؤ گے کہ تماچا مارو گے۔ مرحبا مرحبا، جھولی کر کے بھی سفر کا حسین کا نوکر تمہارے لیے دعا کرتا ہے، مجھے ایسے غازی کی قسم ہے، میرے چھٹے امام فرماتے ہیں جس کی دعا کبھی قبول نہ ہوئی ہو وہ روتی آنکھوں سے دعا کر، اس کی دعا قبول ہوگی۔ عزاداروں بولے یہ ہے عبادت، یہ ہے عبادت نوجوانوں، تم یہ قوم ہے خدا کی قسم جو عزاداری کر رہی ہے۔ سکینہ حسین کے گلے کا طویل سکینہ، 4 سال یہ ہے جو روز سنتے روتے ہوئے حسین کے کچھ لگنے آیا۔ میرے مولا کا فرمان ہے نہ بھی دعا قبول ہو، حسین کو سکینہ کا واسطہ دو۔ یا زہرا سیدہ 4 سال کی سکینہ،
میں نے 5 منٹ کے ذاکر سے پانی سے علامہ سے آپ سے مانگ کے میں نے جملہ کہنا ہے۔ بھائی جان سنو گے، اتنا پیار تھا، پوری کائنات کا پیار الگ ہوتا ہے، بیٹی کا باپ کے ساتھ پیار الگ ہوتا ہے۔ مرحبا، جی مولا، یہ تو ذاکر کر بندے ذاکر کر ہو۔ اصغر بھائی یہ تو ہر بندہ کہتا ہے مالک اگر بیٹی عطا کی ہے تو بیٹی بھی عطا کر۔ بیٹے جائیداد کے وارث بن جاتے ہیں، بیٹی جا کے میت کی وارث ہوتی ہے۔ عزادارو، مولا ہر بیٹی پہ اس کے باپ کا سایہ قائم و دائم فرمائے۔ سیدہ سکینہ کے صدقے عزادارو اتنا روتی تھی، سیدہ سکینہ مجھے معاف کر دینا۔ عزادارو یہ وہ بی بی ہے، میں نے کہا یہ وہ بی بی ہے جسے پہلی دفعہ اس کے باپ کے مرنے کی خبر تماچے سے دی گئی ہے۔ امیر ہے وہ بندہ جو آج جیلہ پہ بھی آئے نہ کر سکے۔ امیر جی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میری ماں میری بہنوں، آپ کے دعاؤں کا اثر ہے۔ آپ جو یہ ہوتی ہے دیکھا میں جملہ سنو گے، اقبال بھائی اصغر میں جو جانتا ہوں آپ لوگا، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ حسین کی 4 سال کی سکینہ کے صدقے عزادارو اتنی قریب ہے سکینہ۔ سنو گے جب صبح سویرے عزادارو پرندے جا رہے ہوتے تو سید سجاد کے پاس آتی، آگے کہتی سجاد پوچھ سکتے ہو یہ پرند جی اونچی آواز ہے کر لینا، سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ روک کے کہتے سکینہ ہر پرندہ خورا جی مولا پر آج کوشش کر تو آئے کر، ہر پرندی بھائی جان ہر پرندہ اپنی اپنی خوراک کو جا رہا ہے۔ اور مختار کلونی والوں، فانجی ٹول والوں، حسین کلو کر کے تو تمہیں علی کا واسطہ آئے کرنا، یہی پرندے جب واپس آ رہے ہوتے نا، سید سکینہ کہتی سجاد یہ پرندے کہاں رہے ہیں؟ رو کے سجاد کہتے سکینہ ہر پرندہ اپنے اپنے گھواتوں کرنا، ہر پرندہ اپنے اپنے گھروں کو آ رہا ہے۔ رو کے کہتی سجاد ان پرندوں کا گھر ہے ہمارا کوئی گھر۔ مرحبا مرحبا، مولا تیری آئے قبول کرے، موجی مولا آپ کے پیر قبول کرے۔ میں روتی آنکھوں سے دعا کروں گا سکینہ ہر پرندہ اپنے اپنے گھروں کو۔ کوشش کر نوجوان، تو نہیں روئے گا، تمہیں کسی نے تماچا نہیں مارنا۔ جی تو نہیں روئے گا، تجھے کسی نے تازیانہ نہیں مارنا۔ پوچھ سید سکینہ سے جا یا حسین کہتی کوئی تماچا مارتا؟ مرحبا، اجازت ہوگے بانی مجلس، اجازت ہوگے بھائی جان، نہ رونا ہے مجلس کے بعد، نہ بھی رونا ہے، رونے والا منہ بھی نہ بنے۔ مجلس کے بعد 2 رکعت نماز بی بی زہرا کے نام کی پڑھنا اور کہنا بی بی جہنم والے دن بھی میں نہ رو سکا ہے، اور جس کا کوئی مر جائے عزادارو 39 دن نہ بھی روئے اصغر بھائی، جہنم والے دن پہ وہ آئے کرتا ہے۔ حسین پھر رو، حسین کی ماں زہرا دیکھ رہی ہے میرے بیٹے کے غم میں کون رویا ہے؟ عزادارو اتنا روتی سید سکینہ، آخری رات ہے بی بی سکینہ کی، سخت گزرے سادات معاف کر دینا، آخری رات ہے حسین کی 4 سال کی بیٹی سکینہ کی۔ خواب میں بابا نظر آیا، خواب میں بابا نظر آیا، جلدی سے بی بی اٹھی، رونے لگ گئی۔ سنو گے جملہ، یزید جس کمرے میں سویا تھا، میرے آخری جملے، کمرے میں سویا تھا، اسی کمرے میں ایک تشت تھا، تشت پہ غریب کا سر تھا، اوپر رومال تھا۔ یزید جلدی سے اٹھا، طاہر نامی محافظ سے پوچھتا ہے کیا ہوا؟ زلزلہ آیا ہے؟ جو رونے آئے سمجھ کے رونا، کیا ہوا؟ کیا زلزلہ نہیں آیا؟ حسین کی 4 سال کی بیٹی بابا کا سر چاہتی ہے۔ عزادارو یہ کہتا ہے سر دے، مجھے قاضی کی قسم جو اب نہیں رو سکا وہ دیکھے، اور دیکھنے کے بعد بھی نہ رونے آئے، پھر وہ گناہوں کی معافی مانگے۔ اب یہ دیکھے تو پھر رونا آئے گا، غیرت ہوئی۔ کہا جا حسین کا سر دے۔ عزادارو اس نے کپڑا ہٹایا، کپڑا ہٹا کے حسین کا سر ایسے اٹھایا۔ مرحبا، تو امیر ہے جو بیاہ نہیں کر سکتا،
تو امیر ہے جو آپ پہ آئے نہیں سر چھڑانا بی بی سے یہ رونے والا منہ بنانا اور میری ماں میری بہنوں جنہیں حسین سے پیار ہے وہ جملہ سنر پتر ایسے سر اٹھایا سید سجاد کے پاس آیا آگے کہا سجاد آج ایک بابا ملنے آیا ہے سجاد رو کے کہتا ہے ایسے نہ اٹھا ان بالوں میں زہرا کنگھی دیا کر دی مرحبا 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 ازادار و آخری جملے سجاد نے سر لیا سوتی ہوئی سکینہ کے پاس آیا آگے کا سکینہ جاگ بابا ملنے آیا ہے جن کی چھوٹی اولاد ہے تو آئے تو کریں گے نا ازادار بی بی اٹھی دائیں دیکھا بابا نظر نہیں آیا بائیں دیکھا بابا نظر نہیں آیا سامنے بابا کا سر بلند سے بابا کا سر لیا سیدہ سکینہ نے سینے پہ لگایا رو کے کہا بابا اپنی اپنی قسمت ہے کبھی میرا سر تیرے سینے میں ہے مرحبا 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 آج تیرا سر میرے سینے پہ بابا آنکھیں کھول حسین نے آنکھیں نہیں کھولی سیدہ یہ آخری جملے ہیں سیدہ سکینہ کہنے بابا میں تھک گئی ہوں حسین نے آنکھیں نہیں کھولی اگلا جملہ کا بابا تجھے بی بی زہرا کے زخمی پہلوں کا واسطہ مرحبا کے کھول اگلا جملہ بی بی سیدہ نے کہا بابا عید والے دل میں پتھر کا دل سمجھتا اس بندے کا جس کی بیٹی بھی ہو اس نے بیٹی کو تحفہ بھی دیو پھر بھی نہ روئے کہا بابا عید والے دل جو تو نے توڑ دیے تھے وہ شمر لے گیا مرحبا عید والے جی جی بابا عید والے دل جو تو نے توڑ دیے تھے وہ شمر لے گیا اگلا جملہ روک گا بابا تو نے پوری زندگی میں جو 4 سال کی بچی دیکھی ہے بابا جس کے بال سفید ہو گئے ہو وہ بابا میں پوری ہو گئے